آپ کی خوشی کس میں ہے؟ کہ آپ کی امت آپ کے مشن کو آگے بڑھائے، چاہے کسی بھی طرح، کسی بھی صلاحیت کے ساتھ. آپ تو ہر چیز میں نمونہ بن کر گئے، لیکن ہم سے یہ تقاضا کیا کہ جو ہماری صلاحیت ہو اس کے مطابق ہم آپ کا نام روشن کرنے والے، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہوں. یہ ہے آپ کی محبت کا حق اور اس کا تقاضا. صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم آپ کی محبت اور یاد میں چند شعر پڑھ دیں یا چند باتیں بیٹھ کر لیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دور بیٹھ کر اور اس وقت اور ہم کیا کر سکتے ہیں جب تنہائی میں بیٹھے ہوں، جب فارغ ہوں، تو آپ کے لیے کیا کیا کریں؟ کیونکہ انسان عمل تو کرتا ہی ہے، آپ کی سنت کی پیروی بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فرض ہے ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے ہوں، آپ کے لیے دعائے خیر کرنے والے ہوں. محسن کے احسان کا بدلہ تو دینا ہی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے تو احسان کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے مشن کو تو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خاص طور پر دعائے خیر یعنی درود شریف کی کثرت بہت ضروری ہے، جس کی طرف سے عموماً لوگ غافل رہتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے، کتنا مطلوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے. آپ پر درود قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. یہ آپ کے احسان کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے ہم سب کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ جب فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو کیا تم نہ کرو گے؟ جن پر اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمتیں نازل فرمانا. اور پھر آپ کا ذکر خیر دنیا کے ہر گوشے میں ہر آن ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب دور مشرق سے سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے اذان فجر ہوتی ہے، فجر کے وقت. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سورج زمین کو چھوتا جاتا ہے اور ایک اذان کا وقت ایک جگہ ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ آتا جاتا ہے، اور جو آگے بڑھتی جاتی ہے دن کی یہ رفتار، تو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے تک جیسے فجر کا سرکل چلتا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہو پاتا کہ ظہر کا شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتا کہ عصر کا شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتا تو عصر شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتی تو عشاء شروع ہو جاتی ہے. اور اس طرح فجر تک اور فجر سے عشاء تک مسلسل اس گلوب کے اوپر جگہ جگہ گلی گلی مسجدوں میں آپ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. لہذا اگر ہم نہ بھی آپ کا نام لیں گے، آپ کا ذکر خیر نہیں بھی کریں گے، آپ پہ درود نہیں بھی بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود رحمتیں بھیج رہے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، ایمان والے آپ سے محبتیں کرنے والے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو محروم کون رہے گا؟ وہی جو اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالے گا. تو آج کی اس مجلس میں چند احادیث درود شریف کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عمل کے لیے کچھ مسنون درود بھی آپ کو بتائے جائیں گے. سب سے پہلے یہ
کہ درود شریف کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے. آپ تو خود بھی رحمت بن کر دنیا کے لیے آئے تھے، تو جو خود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے، خود اس پر رحمتیں کیوں نہ ہوں. جو خود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے پھر اس کے لیے رحمتیں کیوں نہ ہوں. اب ان تمام جگہوں پر ہم خود کو رکھ کے دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں آپ کی پیروی میں. اور فرشتوں یا مسلمانوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرنا. تو سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ احسان کے بدلے کے طور پر، بدلہ تو خیر چکا نہیں سکتے لیکن کچھ نہ کچھ جو کر سکتے ہو وہ دعائے رحمت.